السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اور اسی طرح سے مختلف مدوں میں مال خرچ کرنے والوں کے سلسلے میں ایک خاص بات اور ایک خاص مثال بیان فرمائی ہے. اور اس آیت کریمہ میں جو مضمون خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی غنا سے مالداری سے نوازے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں اپنا مال خرچ کریں اور یہ سلسلہ چلتا رہے اور پھر اخیر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہ کریں اس مال میں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے لگیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کی چاہت کرتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو؟ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کی چاہت کرتا ہے کہ اس کے پاس انگور اور کھجور کے باغات ہوں یا انگوروں اور کھجور کا باغ ہو؟ تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، نہریں بہ رہی ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اس آدمی کے لیے ہر طرح کے میوے اگ رہے ہوں، ہر طرح کے میوے پھل رہے ہوں، پیدا ہو رہے ہوں، مل رہے ہوں اسے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، تم میں سے کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ سب رہے، باغ رہے انگور کے، کھجور کے اور دیگر تمام میوے جات اس میں پھلتے ہوں، پیدا ہوتے ہوں اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہو، وہ اور اس کے اہل و عیال، بال بچے، پسماندگان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماتا ہے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے، اسے بڑھاپا لاحق ہو جائے یعنی عمر رسیدہ ہو جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بہت کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کے کمزور بچے ہوں یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس نازک وقت میں جب وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو اور اس کے پیچھے جو لوگ ہوں، بال بچے بیوی جو بھی ہے، کمزور ہو یعنی کچھ کر نہ سکتے ہوں، کچھ کرنے، کچھ کمانے، محنت مشقت کرنے کی طاقت ان کے اندر نہ ہو، ایسی پوزیشن میں انسان ہو اور اس نازک وقت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس نازک وقت میں اس باغ میں اعصار آ جائے. اعصار تیز ہوا کو کہتے ہیں، تیز تند ہوا، طوفانی ہوا اس باغ پہ لاحق ہو جائے، تیز طوفانی ہوا اس باغ میں کے اوپر چلے. فیہ نار، اس تیز طوفانی ہوا کے اندر آگ بھی ہو اور کیا ہو فاحترقت، اور اس کے نتیجے میں وہ باغ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے، باغ جل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس میں ایک مثال دی گئی ہے، ایک مثال دے کر کے سمجھایا گیا. کسی آدمی کے پاس باغ ہو اور اس کے اندر کھجور ہوں، اس کے اندر انگور ہو، اس میں میوے جات ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تمام تر میوے ہوں، اور اس کے بعد اخیر میں ہو یہ کہ وہ آدمی کمزور ہو جائے،
بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، اس کے پاس اس کی جو اولاد ہو، اس کی جو بیوی ہو یا اس کے جو بچے ہوں، اس کے بعد وہ بہت ہی کمزور ہوں، کسی کام کے، کسی محنت مشقت کے قابل نہ بچے ہوں، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تیز ہوا چلائی جائے اور تیز ہوا میں آگ ہو، وہ آگ والی تیز ہوا اس باغ پر گزرے، باغ پر چلے اور باغ جل کر کے ختم ہو جائے۔ جو سب سے بڑا سہارا تھا وہ اور اس کے بال بچے اس میوے سے کھا رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے، یہ صورتحال اچانک تبدیل ہو جائے۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ مثال کس چیز کی ہے؟ یہ مثال اسی چیز کی ہے، صحیح بخاری میں اس کی تفسیر کے سلسلے میں ایک بات موجود ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت میں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو صحابہ تھے دیگر، ان صحابہ کرام سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ساتھیوں یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کن لوگوں کے بارے میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، یہ جو مثال دی گئی کس کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام جو تھے جن سے سوال کیا تھا انہوں نے کہا اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر کے ناراضگی کا اظہار کیا، فغضب عمر ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا یہ کہہ دو کہ ہم نہیں جانتے، اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہیں علم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اچھا جانتا ہے، اللہ زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن تمہیں اس کا کچھ علم ہے کہ نہیں علم ہے کہ آیت کریمہ کس کے بارے میں اتری۔ اس طرح سے وہ ناراض ہوئے اور یہ کہا کہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے اور بتانا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے بعد مجلس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین یا اے عمر، میرے پاس یا میرے جی میں، میرے دل میں اس کے بارے میں ایک معلومات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھتیجے تمہارے دل میں کون سی معلومات ہے، اس کی تفسیر میں تم کیا جانتے ہو، تم بولو، تم اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، یعنی اگر تمہیں علم ہے، تم چھوٹے سے ہی تو کیا ہوا، تمہارے پاس جو علم ہے تم بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ اس آیت کریمہ کا نزول کس بارے میں ہوا ہے، کن لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں بیان فرما رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے اس شخص کے بارے میں آیت کریمہ اتری ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری سے نوازے، مالدار آدمی کے بارے میں، رجل غنی مالدار آدمی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ کرتا رہا ہو، دیتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا رہا ہو، دعائیں کرتا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مالداری سے نوازے، حلال مال سے، یعنی اللہ کی اطاعت میں مال کو خرچ کرتا رہا ہو اور اللہ کی اطاعت کی راستے سے مال کو حاصل کرتا رہا ہو، اور پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس شیطان بھیج دے، یعنی کیا مطلب، شیطان آ جائے اس کے پاس اور شیطان اس کو ورغلائے، اور اس کے بعد وہ اس مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دے، یا خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس خرچ کرنے کے اندر، مثال کے طور پر ریاکاری کرے، دکھاوا کرے، احسان جتلائے، یا ایسے ہی تکلیف پہنچائے جس کو دے، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیتے ہوئے اس کے باغ کے اوپر یا اس کے مال کے اوپر آگ بھیج دے، اور اس آگ کے نتیجے میں اس کی وہ دولت ختم ہو جائے، اس کا وہ باغ اگر ہو تو جل کر کے ختم ہو جائے، اور وہ شخص جو خوشحال زندگی گزار رہا تھا وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے، اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے، اور احسان جتلانے اور تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ آیت کریمہ اس طرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ایگزیکٹ آیت کریمہ کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں، اس طرح کے شخص کے بارے میں جسے اللہ نے مالداری دی ہو اور اس طرح کی اس سے غلطیاں ہو رہی ہوں اور وہ نافرمانی میں پڑ گیا ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری ہے۔
تو اس کا خلاصہ یہی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ 2 آیت کریمہ 3 آیت کریمہ پہلے جو آیت کریمہ گزری ہے 262 نمبر میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ بات بیان فرمائی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک سزا اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کی مثال ریاکار آدمی کی طرح سے ہے، اور پھر وہ چکنے پتھر پر مٹی ہو اور اس کے بعد تیز بارش آ جائے اور پوری مٹی ختم ہو جائے اور آدمی کو کچھ نہ مل سکے. ایک مثال وہاں بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر 2 آیتوں کے بعد پھر یہ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال یہاں پر پیش کی ہے، تاکہ یہ بات اور اچھی طرح سے بار بار سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے مستحقین بندوں کو دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کے اطاعت میں خرچ ہو، نافرمانی میں خرچ نہ ہو، اور اس میں کسی بھی طرح سے انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ بجائے اس کی کہ وہ اجر کا مستحق ہو، ثواب کا مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے، یہ ہونے کے بجائے اس کا نقصان ہو جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے. اور وہ جو صورتحال اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ آدمی کو بڑھاپے کے وقت میں جب انسان کی ہڈیاں اور انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کی طاقت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ محنت مشقت کر لے، دوڑ بھاگ کر لے. اس وقت اسے ایسا کوئی سہارا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا رہے، یا خوشحالی سے وہ کھاتے پیتے رہیں. اس کے بال بچے کمزور ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بال بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ صورتحال ہو جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سزا دے کہ اس کے پاس اسے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ نعمت اسے چھین لے، اور وہ بھی یکایک چھین لے. اس کے مال پر کوئی آفت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور اس کے نتیجے میں اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے اور وہ آدمی بے سہارا مجبور اور پریشان ہو کر کے رہ جائے. یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو دراصل یہ غور کرنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اپنے معاملات پر، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کلام کی آیتوں پر غور کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیت کریمہ، اس میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور خوب دوں گا، بڑھا کر کے زیادہ دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. اس بات پر غور کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی مثال ہے، جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. تو مثال بالکل واضح ہے کہ ایک ہے کہ آدمی کو کبھی بھی اس کا مال اگر چھین لیا جائے، اس کی نعمت اگر چھین جائے تو بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے، بہت اذیت کی بات ہوتی. لیکن مثال دی گئی کہ نازک وقت میں، بڑھاپے کی حالت میں، کمزور بچے، نہ وہ خود کچھ کر سکتا ہو، نہ اس کے بچے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو، حالت میں ہو، ایسے نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ باغ جس میں طرح طرح کے میوے، کھجور اور انگور اور دیگر تمام تر میوے جات موجود ہوں، اور سارے میوے من کل ثمرات، ہر طرح کا میوہ اس میں فراہم ہو رہا ہو، اور یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آگ والی ہوا طوفانی بھیج دے اور جس سے وہ آگ باغ جل کر کے ختم ہو جائے، تو پھر اس کے پاس سہارے کے لیے کون سی چیز باقی بچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا لے لے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر اعلان ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی روایت میں فرمایا تھا اذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم انه استدراج. اگر تم دیکھو یا جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گنہگار ہونے کے باوجود، گناہوں پر گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنی نعمتیں نوازتے جا رہا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتے جا رہا ہے، اپنی نعمتوں کی برکھا برساتے جا رہا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ اسْتِدْرَاجٌ، تو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، رسی ڈھیلی کر رہا ہے. اللہ رسی ڈھیلی کر رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی اپنی رسی کو ٹائٹ کر دے گا، مہلت اٹھا لے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، پھر انسان کف افسوس ملتا رہ جائے گا، حضرت و افسوس کرتا رہ جائے گا، پھر اس کے بعد اے کاش کے سوا انسان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکریہ کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقداروں کو ان کا حق دینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کسی طرح کا احسان جتلایا جائے، نہ کسی طرح کی ریاکاری اور نمود ہو، اور نہ کسی طرح کی اذیت کا کوئی مسئلہ ہو، بلکہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیا ہے تو یہ تیرے دینے سے ہم نے دیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ تو اس نیکی کو قبول فرما لے اور اس کا صلہ اور دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرما، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرے، دعا کرے۔ اگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوں اور اس کی دیواروں کو اٹھا رہے ہوں، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جیسی شخصیت ہو اور وہ بھی دیواروں کو اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہوں کہ اللہ یہ نیکی تو ہم کر رہے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا کام یہ ہے کہ تو قبول فرما لے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو اس کو قبول فرما لے، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔